آگے اسلام ایک اصول بیان کر رہا ہے، سورہ انفال کی یہ آخری آیتیں ہیں جن میں غنیمت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو آیتیں ہیں نا، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، یہاں سے آخر تک جو پورا رکوع ہے اس کے فقہی احکام آپ پہلے سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ تفصیل سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ان آیتوں میں اصل میں قرآن یہ بتا رہا ہے وراثت کے احکام، کہ ہوا یہ تھا کہ جو مہاجر صحابہ تھے جب وہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے سارے رشتہ دار زیادہ تر کے مکہ میں رہ گئے، کوئی اکیلا آیا، باپ آیا تو بیٹا وہاں ہے، شوہر آیا تو بیوی وہاں رہ گئی، اس طرح سے رشتہ دار سارے تتر بتر ہو گئے تھے۔ اب یہ سارے قسم پرسی میں تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مہاجر صحابی کو انصار کے حوالے کیا، ایک ایک انصاری نے ایک ایک صحابی اپنے ذمے لے لیا، تو عقد موالات ہوا۔ عقد موالات کہیے بھئی ہر چیز میں ہم برابر کے شریک ہیں، میں جو کماؤں گا آدھا تمہارا آدھا میرا، اس طرح کا ایک ایگریمنٹ ہوا سب میں۔ تو اب چونکہ رشتہ دار تو سارے مکہ میں تھے صحابہ کے، تو اسلام نے شروع میں یہ آرڈر دیا کہ جب بھی کسی مہاجر صحابی کی وفات ہوگی تو ان کی وراثت اس انصار صحابی کو ملے گی جنہوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، عقد موالات کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کے رشتہ دار وہاں تھے، مکہ میں تھے، تو ان کو وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ مکہ دار الحرب ہے۔ تو اگرچہ وہ مسلمان ہیں لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی ہے، تو ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے رشتہ داروں کو آپس میں وراثت نہیں ملے گی، اسی رشتہ دار کو ملے گی جو ہجرت کر کے آیا ہوا ہو۔ تو اگر کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر اس انصار صحابی کو مل جائے گی جنہوں نے ان مہاجر صحابی کو اپنے گھر میں رکھا اور اپنے مال میں شریک کیا، تو وراثت کا حقدار بھی وہ انصاری صحابی ہے، اور انصار کا انتقال ہو گیا تو وہ ان کے جو رشتہ دار اگر نہ ہو تو مہاجر صحابی کو ملے گی۔ تو ایک حکم تو یہ بیان کیا گیا۔ دوسرا حکم یہ بیان کیا گیا کہ انصار صحابی کو اس صورت میں ملے گی کہ مہاجر صحابی کے رشتہ دار مدینہ میں نہ ہو، ہجرت کر کے نہ آئے ہوئے ہوں۔ اگر کوئی رشتہ دار مدینہ میں ہجرت کر کے آ چکا ہے تو اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، پھر قرآن کہہ رہے رشتہ داروں کو اللہ نے اپنی کتاب میں غیر رشتہ دار پر ترجیح دی ہے۔ تو چونکہ شروع میں تو کم صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے، ان کے زیادہ تر کے رشتہ دار مکہ میں ہی تھے، تو اس لیے بہت سے دفعہ ایسا ہوا کہ مہاجر صحابی کا انتقال ہوا تو ان کا کوئی مہاجر رشتہ دار مدینہ میں موجود ہی نہیں تھا، تو ان کی وراثت اس انصار صحابی کو دے دی گئی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے آ گئے، اور یہاں بھی مہاجر صحابہ نے شادیاں کی، ان کی اولادیں ہوئیں، تو ان کے اپنے ریلیٹیو اتنے وجود میں آ گئے کہ پھر کیا ہوا کہ رشتہ داروں کو وراثت ملنا شروع ہو گئی، پھر انصار صحابی کو جو مددگار تھے ان کو نہیں ملتی تھی وراثت، تو وہ اس وجہ سے کہ ان کے رشتہ دار بہت پیدا ہو گئے تھے مدینہ میں۔ تو ابتدا اسلام میں حکم یہ تھا کہ مکہ سے جو صحابی ہجرت کر کے مدینہ نہیں جائے گا اس کو مہاجر صحابی کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ مکہ دار الحرب تھا۔ لیکن جب ہجرت ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ آج اگر کوئی انڈیا میں فار ایگزامپل پاکستان کا کوئی جیسے یہاں انڈیا سے ہجرت کر کے لوگ پاکستان آئے نا، تو اب یہاں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا باپ اگر انڈیا میں ہے، یا انڈیا میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا بیٹا پاکستان میں ہے، تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ چونکہ وہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے تو وراثت نہیں ملے گی، اب جو ہے وراثت ملے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت نہ ہونے کا مطلب جو ہجرت کے شرعی حکام تھے اب وہ اس معنی میں نہیں رہے ہیں، وراثت کے حکام اب جاری ہوں گے، پہلے جاری نہیں ہوتے تھے۔ تو مکہ فتح ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو شروع میں حکم یہ تھا کہ جن صحابی نے مکہ سے ہجرت کی ہے اور ان کے کوئی ریلیٹیو اگر مکہ میں موجود ہیں، ہجرت نہیں کی، تو آپس میں دونوں ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ لیکن میں نے بتایا مکہ جب فتح ہوا تو یہ حکم ختم ہو گیا، اب حقدار ہوں گے۔ اور انصار صحابی کو جو وراثت ملا کرتی تھی شروع میں، وہ حکم بھی اب منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ اب جب ہجرت ہی نہیں ہے تو انصار کا کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا، لیکن شروع میں تھا۔ البتہ عقد موالات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوست سے ایگریمنٹ کر لیں، کسی آدمی سے، کہ بھائی تم جو بھی کماؤ گے آدھا میرا آدھا تمہارا، میں زندگی بھر جو بھی کماؤں گا آدھا میرا آدھا تمہارا، اور ہر چیز میں سوائے جو ہے نا جو بھی جتنے بھی اموال ہیں شریک ہوں گے، اس کو عقد موالات کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ ہوتا نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک اگر کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو اب بھی عقد موالات کی وجہ سے اس کو وراثت ملے گی، لیکن اس کے احکام بہت پیچیدہ ہیں اور آج کل اس پر عمل بھی نہیں ہوتے، اس لیے مجھے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رشتہ دار بہرحال پہلے حقدار ہیں۔ تو یہ کچھ احکام تھے جو قرآن نے بیان کیے۔ دوسرا فقہی مسئلہ یہ ہے
کہ اسلام میں آرڈر یہ ہے کہ کافر کافر کی وراثت کا حقدار ہوتا ہے، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ مثال کے طور پر باپ عیسائی تھا، بیٹے نے اسلام قبول کر لیا، تو اب اس بیٹے کو اس عیسائی باپ کی وراثت نہیں ملے گی۔ یا خدا نخواستہ بیٹا مرتد ہو گیا، باپ مسلمان تھا، بیٹا عیسائی ہے، تو بیٹے کو بھی باپ کی وراثت نہیں ملے گی، یعنی مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بنے گا، کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا۔ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی کسی عیسائی عورت سے شادی کرتا ہے، جیسے کہ اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، تو نکاح تو جائز ہے، اولاد بھی حلال کہلائے گی وہ، لیکن اولاد مسلمان کہلائے گی، تو شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا اس بیوی کو، کیونکہ یہ عیسائی ہے، کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح اگر اس کی عیسائی بیوی کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس بیوی کی وراثت میں بھی شوہر کا حصہ نہیں ہے، تو یہ بھی یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ فقہی حکام آپ نے سمجھ لی، اب انشاءاللہ آپ کو تفسیر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا۔ یہ جان اور مال کے ساتھ جہاد جو کیا نا، یہ ویسے ہی قرآن نے ذکر کر دیا، چونکہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی تھی سبھی جہاد بھی کرتے تھے، لیکن حکم کا مدار اس پر نہیں ہے، جہاد نہ بھی کیا ہو تو بھی وراثت میں حقدار ہوں گے وہ، یہ ویسے ہی اللہ نے بیان کر دیا ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جان مال سے جہاد کیا۔ اسی طرح والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے ولی ہیں، متولی ہیں، یعنی وارث ہیں، ان کو ایک دوسرے کی وراثت ملے گی۔ مہاجر کا انتقال ہوگا تو انصار کو وراثت ملے گی، انصاری کا انتقال ہوگا تو مہاجر کو وراثت ملے گی۔ لیکن اس رکوع کے آخر میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جب ہے جب قریبی رشتہ دار نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کو دوسرے پر، یعنی قریبی رشتہ دار پہلے وراثت کے حقدار ہوں گے۔ یہ آگے آ رہا ہے، آگے اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو پھر تمہیں ان کی ولایت میں یعنی ان کی وراثت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ تمہیں ان سے وراثت ملے گی نہ انہیں تم سے وراثت ملے گی، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ لیکن یہ حکم فتح مکہ کے بعد منسوخ ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے وراثت میں تو ایک دوسرے کے حقدار نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ تمہارا ان سے تعلق ہی ختم ہو گیا، نہ 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 نہ، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد طلب کریں، جیسے وہ مکہ میں ہیں اور کافر ان پہ ظلم کرنا شروع کر دے اور وہ تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد واجب ہے۔ ٹھیک ہے، وراثت کے حکام تو جاری نہیں ہو رہے، لیکن مدد تمہیں بہرحال ان کی کرنی پڑے گی۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، ہاں ایسی قوم کے خلاف تم مدد نہیں کر سکتے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارا اور ان کا ایگریمنٹ ہو آپس میں۔ تو ایگریمنٹ اگر ہے تو ظاہر ہے پھر تو نہیں مدد ہو سکتی، کیونکہ تم نے جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہو۔ دیکھیں قرآن کیسے ہی یعنی ایگریمنٹ کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے کسی قوم سے ایگریمنٹ کیا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، اب وہ قوم آپ کے ظلم کر رہی ہے، کسی آپ ہی کے اہل اسلام سے لڑ رہی ہے، تو بھی قرآن آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس قوم سے لڑیں، مدد کے لیے بھی لڑیں۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کا جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں مکہ میں جو کمزور مسلمان ہیں تم پر لازم ہے کہ ان کی مدد کرو اور ظالموں سے لڑو، مگر وہ ظالم جن سے تمہارا جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہے ان سے تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں یعنی وارث ہیں، یعنی کافر کی وراثت کافر کو ملے گی، مسلمان کو نہیں ملے گی۔ آگے قرآن کہتا ہے الا تفعلوہ، اگر تم اس حکم پر عمل نہیں کرو گے، کیا مطلب الٹا پلٹا کرنا شروع کر دو گے، مسلمان مر رہا ہے اس کی وراثت کافر کو دے رہے ہو، کافر مر رہا ہے اس کی وراثت مسلمان کو دے رہے ہو صرف رشتہ داری کی بیس پہ، تو اس سے کیا ہوگا، زمین میں بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ وہ فساد کیا ہے کہ اسلام اور کفر آپس میں مرج ہو جائیں گے۔ اسلام چاہتا ہے اسلام کا ایک الگ مسلمانوں کا تشخص ہو، کافر ایک الگ قوم سمجھی جائے۔ اتنی ہیومن رائٹس اور جو ہے نا انسانیت کو جوڑنے کی باتیں کرنا، اتنے براڈ مائنڈڈ بن جانا کہ اسلام اور کفر کا فرق ہی ختم ہو جائے، تو اس سے اسلام کمزور پڑے گا، اسلام کا تشخص ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام کا تشخص ختم ہوگا تو اسلام کمزور ہوگا، اور اسلام کمزور ہونے سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا براڈ مائنڈڈ مت بنو کہ کافر مرنے کے بعد مسلمان کو وراثت مل رہی ہے، مسلمان کے مرنے کے بعد کافر کو وراثت مل رہی ہے، یہ بہت بڑے فساد اور فتنے کا ذریعہ بنے گی یہ چیز۔ اس لیے ایک لکیر بیچ میں ہونی چاہیے ایمان اور کفر میں۔ ٹھیک ہے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں کافر، ان سے تم اچھا سلوک کرو جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے، مگر اتنا ریزرو رہنا ضروری ہے، ان کو بتا دیا جائے بھائی مرنے کے بعد کوئی وراثت نہیں ہے، نہ ہماری تمہیں نہ تمہاری ہمیں، یہ اللہ نے صاف لفظوں میں آرڈر کر دیا۔ کافر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے،
اور مسلمان ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے والذین آووا ونصروا، جنہوں نے مدد کی اور ان کو سپورٹ کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی اصل میں کامل مومنین ہیں۔ یعنی ان کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ جو ہجرت نہیں کر رہے ان پر فضیلت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور بہت عزت والی روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے، ٹھیک ہے شروع میں نہیں لائے، بعد میں ایمان لے آئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کے بعد میں انہوں نے جہاد کیا، فاولئک منکم، تو وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، وراثت کے حکام میں وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے فضیلت کم ہے، لیکن ایسا اس بات کا خطرہ تھا نا کہ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی جنہوں نے شروع میں ہجرت کی ہے ان کو تو وراثت ملے گی رشتہ داروں میں سے، جو بعد میں ہجرت کر رہے ہیں ان کو نہیں ملے گی۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو بعد میں ہجرت کر رہے ہیں وہ بھی وراثت کے حقدار بن جائیں گے۔ لیکن میں نے بتایا یہ حکم منسوخ ہو گیا فتح مکہ کے بعد، اب ہجرت کریں نہ کریں ایک دوسرے کے وارث بہرحال بنیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، ایک قاعدہ کلیہ یاد رکھو کہ وراثت کے معاملے میں رشتہ داروں کو غیر رشتہ داروں پر بہرحال فضیلت ہے۔ تو یہ جو انصار اور مہاجر ایک دوسرے کے والے وارث بن رہے ہیں، یہ جب ہے جب ان کے قریبی رشتہ دار موجود نہ ہوں، موجود ہوں گے تو وہ پہلے حقدار ہوں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس لحاظ سے اس نے تمہیں احکام دیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ جلدی میں اس کا خلاصہ علمی نقطے بیان کر دیتا ہوں، پھر ہماری سورہ انفال آج کے ایپیسوڈ میں ختم ہو جائے گی۔ پہلا تو حکم یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ جو بدر کے قیدی جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو آپ ان کے ظاہر کو دیکھیں، ان کے باطن کو نہ دیکھیں۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی خیانت کا خوف ہوگا تو اللہ ان سے انتقام لے گا۔ تو ہمیں بھی اسی توسط سے یہ حکم ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم اسلام لاتا ہے، کوئی بھی خیر کی طرف آتا ہے تو ہم نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے، ہم نے باطن کو نہیں ٹٹولنا۔ ایک حکم تو یہ ہمیں پتہ چلا۔ دوسری بات کہ وراثت کے حکام اللہ نے بیان کر دیے کہ کافر کا وارث ہوگا، مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کا وارث ہوگا، کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت اہم حکم ہے، آج اس کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لوگ یورپ اور غیر مسلم کنٹریز میں جو رہتے ہیں وہ اسلام کے بجائے ان ملکوں کے قوانین کو فالو کر رہے ہیں۔ اسلام نے واضح حکام دے دیے بھائی وراثت نہیں ہوگی، تو اسلام اور کفر میں ایک لکیر ہے وہ برقرار رہے گی بہرحال۔ اور اللہ نے جو لوگ پہلے ہجرت کی اور جہاد کیا ان کی فضیلت بیان کی، اس سے پتہ چلتا ہے جو بھی نیکی میں پہل کرتا ہے اس کی فضیلت اسلام میں نیکی میں تاخیر کرنے والوں سے بہرحال زیادہ ہے۔ یہی مختصر اس رکوع میں کچھ علمی نقطے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور ایگریمنٹ کی پابندی کا بھی پتہ چلتا ہے اس سے کہ قرآن کہہ رہے ہیں مکہ میں جو کمزور اور ضعیف ہیں وہ مدد طلب کریں تو تم نے مدد کرنی ہے، لیکن ایسی قوم سے لڑنے کی پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے جن سے تمہارا ایگریمنٹ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام زبان کی پاسداری کا کتنا اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا